اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج پانچویں سبق کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ایوب صابر۔ آج انشاءاللہ ہم تنوین پڑھیں گے، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں حرکات پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف پڑھے تھے۔ اس چیز کا خیال اس سبق میں بھی رکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جب کسی حرف پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ پیش نون ان۔ تنوین کے لیے ہجے اس طرح کریں جیسے یہ مثال میں انہوں نے لکھا ہے: میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، یعنی اسے زائد سمجھا جائے۔ تو آئیے اس سبق کی مشق کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن۔ اب یہ تا کے بعد تو آ گیا، نیلا رنگ ہے اس کا، یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ نیلے رنگ میں جتنے حروف آئیں گے وہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ تو یہ سنیے: طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش طن، زا 2 زبر زن۔ اب انہوں نے 3 حروف اکٹھے دے دیے جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ان سب کے مخرج علیحدہ علیحدہ ہیں۔ زال اور ضا کا مخرج بے شک ایک ہی ہے، لیکن ادائیگی میں کافی فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور زال نرمی سے پڑھا جائے گا۔ یہ زا آپ نے سنا ہے، پھر سنیے اور آگے زال اور ضا میں فرق بھی کیجیے گا۔ زا 2 زیر زن، سختی سے پڑھا جائے گا، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ لال 2 پیش لن، جی، یہ ثنایا الیہ سے ادا ہو رہا ہے۔ وا 2 زبر ون، وا 2 زیر ون، وا 2 پیش ون۔ اس حرف کی ادائیگی میں بڑی خاص توجہ چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم وہاں پر ضا کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم ضا کو زا پڑھ دیں گے، سخت کر دیں گے، تو اس کا معنی اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ان کو سننا ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ ضاد 2 زبر ضن، ضاد 2 زیر ضن، ضاد 2 پیش ضن۔ آگے پھر دیکھیے کہ فا اور سین، دیکھنے میں ان کی آوازیں ایک جیسی سننے میں ہوتی ہیں، جو مجہول لوگ پڑھتے ہیں
وہ تو پڑھتے ہی ایک جیسا ہیں، لیکن آپ نے فرق کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، اس کو بالکل نرمی سے ادا کریں گے۔ ثا دو زبر ثن، اس کے ساتھ وہ الف لکھا گیا ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لینا۔ ثا دو زیر سین، ثا دو پیش سون، یہ ذال اور ثا ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ سین دو زبر سن، جی آپ نے ابھی یہ سنا ہوگا کہ سیٹی کی آواز کی طرح سین، صاد اور زا، یہ شین بھی اس کے ساتھ ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ سین دو زیر سین، صاد دو پیش سون، کاف دو زبر کن، قاف دو زیر قین، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر حن۔ اب دیکھنے میں یہ دونوں حروف حلقی ہیں، لیکن ایک موٹا پڑھا جا رہا ہے اور ایک باریک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ فرق آپ نے ضرور جاننا ہے۔ اب آگے بھی دونوں حروف حلقی ہیں، لیکن ان دونوں کی ادائیگی بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ سنیے۔ حمزہ دو پیش اون، عین دو پیش عون، دال دو زبر دن، خا دو زیر خن، غین دو زیر غین، با دو پیش بن، میم دو زیر من، واو دو زبر ون، فا دو زبر فن، لام دو زبر لن، نون دو زیر نن، را دو پیش رن، جیم دو زیر جن، شین دو زیر شن، یا دو پیش یون۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا تنوین کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے سنیں گے، اسے سمجھیں گے اور اسے اپنی ڈائریوں پہ نوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔